حضرت عائشہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے عائشہ صغیرہ گناہوں سے ڈرتی رہنا بچتی رہنا کیونکہ وہ ڈبونے کے لیے کافی ہو جائیں گے. کیسے؟ اگر صغیرہ گناہوں پر آپ کا دوام ہے یعنی آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں بغیر توبہ کے تو وہ کبائر تک چلے جاتے ہیں. استغفر اللہ. وہ کبائر بن جاتے ہیں کیونکہ دوام ہو گیا نا ان کے اوپر. آپ اس کو ایسے سمجھیے ایک پیبل ہوتا ہے وہ جو چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں آپ روز ایک باہر سے لا کے اپنے گھر میں رکھنا شروع کر دیں. کسی بھی روم میں رکھیں. آپ دیکھیں 2 مہینے بعد کتنی ہو جائیں گی, 3 مہینے بعد کتنی ہو جائیں گی. آپ ان کو نہیں نکال رہے, آپ صفائی نہیں کر رہے, اور وہ جو اصل مقام تھا اس جگہ کا وہ بدل گیا اور وہاں پتھر ہی پتھر کنکریاں ہو گئی. آپ چھوٹی چھوٹی لا رہے ہیں, آپ بڑا کام نہیں کر رہے. کوئی جیسے چھوٹی لکڑیوں کو آگ بہت جی ڈسٹرکشن چھوٹی ہے مگر وہ ہوتی جائے گی. بیماری چھوٹی ہے, علاج نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے, بڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح صغائر پہ اگر دوام ہے تو وہ جو ہے وہ کبیرہ بن جائیں گے. پھر دوسری چیز گناہوں کو چھوٹا سمجھنا. آپ سمجھے اس سے کیا ہوا, اس میں کیا ہے, کتنی نارمل چیز ہے یہ. پھر گناہوں پر اترانا یہ اتنا کامن ہے, اور آج کل بچوں میں مدرز میں یہ اتنی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ کسی کو چیٹ کرایا تو آپ کہتے ہیں میرا بچہ بہت سمارٹ ہے. ہم اس کو سمارٹ کہتے ہیں, ہم اس کو گناہ کا احساس نہیں دلاتے. پیپر میں چیٹنگ ہو گئی تو بچے اس پہ سمارٹنس کہتے ہیں, میں نے فلاں کا دیکھا میں نے یوں کر لیا. ہم اس کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا یہ خیانت ہے, یہ گناہ ہے. تو گناہ کا معلوم ہی نہ ہونا اور پھر گناہ پر اترانا. اور پھر اس کے بعد ایک چیز جو بہت ڈرانے والی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کر دیتے ہیں اس بندے کی, تو اس کو لگتا ہے میں بڑا نیک ہوں, میں اللہ کے قریب ہوں, میں کرتا ہوں, ہوتا ہی کچھ نہیں. وہ اللہ کی پردہ پوشی کس لیے ہوتی ہے؟ وہ آپ کے اترانے کے لیے نہیں ہوتی, وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو موقع دیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ توبہ کر لیں, آپ پلٹ آئیں, آپ نادم ہوں. تو یہ جو کچھ فیکٹرز ہیں نا وہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی کبیرہ تک لے جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج یہ کتنے کامن ہو گئے. ابھی ایسے آپ نے گناہ کی بات کی, سیئہ کی بات کی, خطا کی بات کی, تو ہم تو جو عمل کر رہے ہیں وہ ان سب کو سمیٹے ہوئے ہیں. ہم گناہوں میں بھی ہیں, ہم سیئہ میں بھی ہیں, اور ہم خطا بھی کر رہے ہیں, اور ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں, ہم اصلاح بھی نہیں چاہتے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک بہت جو ڈرانے والی بات یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں, ہم اس پردے کو خود چاک کرتے ہیں. میں نے فلاں گناہ کیا, ہم بلنٹلی لوگوں کو بتاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں جو مجاہرین ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے. اور مجاہرین کون ہیں کہ اللہ جیسے مثال کے طور پر رات کو ایک شخص نے کوئی گناہ کیا, اللہ نے اس کے گناہ کو ڈھانپ دیا, لیکن دن کی روشنی میں اس نے جا کے